ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، خالق کائنات نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی عطا کی وہ بے مثال اور لاجواب عطا کی۔ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی نبوت، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کے اصحاب، آپ کی امت، آپ کا خاندان، آپ کا نسب، آپ کا شہر، آپ کا زمانہ، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے جو نام آپ کو دیا وہ نام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر آپ کا نام محمد اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے۔ شمائل الرسول میں ہے کہ رب کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تخلیق کائنات سے 2000 سال پہلے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نام اللہ نے دیا وہ بھی سب سے منفرد، نرالا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک ہے لفظ محمد، ایک ہے معنی لفظ محمد۔ لفظ محمد بھی بے مثال، معنی لفظ محمد بھی بے مثال۔ لفظ محمد بھی چنا ہوا، معنی لفظ محمد بھی چنا ہوا۔ لفظ محمد بھی ذات محمد بیان کرتا ہے، معنی لفظ محمد بھی ذات محمد بیان کرتا ہے۔ لفظ محمد بھی حضور کی شان بیان کرتا ہے، معنی لفظ محمد بھی حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ لفظ محمد بھی
حضور کی صفات بیان کرتا ہے، معنی لفظ محمد بھی حضور کی صفات بیان کرتا ہے۔ لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، معنی لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ لفظ محمد بھی بعد از خدا آپ کی یکتائیت بیان کرتا ہے، معنی لفظ محمد بھی بعد از خدا آپ کی یکتائیت بیان کرتا ہے۔ لفظ محمد بھی آپ کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، معنی لفظ محمد بھی آپ کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ بے مثال ہیں، معنی لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ بے مثال ہیں۔ لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، معنی لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ لفظ محمد بھی آپ کی عظمت پر سے پردے ہٹاتا ہے، تو معنی محمد بھی آپ کی عظمت پر سے پردے ہٹاتا ہے۔ پھر لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ذات خدا سے کتنا گہرا تعلق ہے، تو معنی لفظ محمد بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ذات خدا سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب آئیے ذرا لفظ محمد کو ہی دیکھ لیجئے کہ لفظ محمد کے 4 حروف ہیں، اسی طرح لفظ اللہ کے بھی 4 حروف ہیں۔ لفظ محمد کے 4 حروف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لفظ اللہ کے 4 حروف ہیں، الف، لام، لام، ہا۔ لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی ایک حرف مشدد ہے، لفظ اللہ میں بھی ایک حرف مشدد ہے۔ لفظ اللہ بھی بے مثال ہے، لفظ محمد بھی بے مثال ہے۔ لفظ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ محمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ خدا کی خدائی بیان کرتا ہے، لفظ محمد مصطفیٰ کی مصطفائی بیان کرتا ہے۔ بلکہ علامہ آلوسی روح المعانی میں ایک اور نکتہ لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کی خصوصیات بھی نرالی ہیں، لفظ محمد کی خصوصیات بھی نرالی ہیں کہ لفظ اللہ کے 4 حروف میں سے اگر ایک ایک حرف گراتے جائیں تو معنی باقی رہتا ہے۔ اسی طرح لفظ محمد کے 4 حروف میں سے ایک ایک کر کے اگر گراتے جائیں تو معنی باقی رہتا ہے۔ لفظ اللہ کا الف گرایا للہ بچتا ہے، مراد وہی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ کا لام گرایا تو لہو بچتا ہے، مراد وہی ذات۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کا لام گرایا تو ہو بچتا ہے، ہو سے مراد وہی ذات، هو اللہ الخالق البارئ۔ اسی طرح لفظ محمد کے پہلے حرف محمد کو گرائیں تو حمد بچتا ہے، قابل ستائش، مراد وہی ذات۔ حمد کا ہے گرائیں تو مد بچتا ہے، مراد وہی ذات۔ کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے والا، مد کا میم گرائیں تو دال بچتا ہے،
مراد وہی ذات الدال علی الخیر، بلائی کی طرف لے کر آنے والا۔ تو لفظ اللہ بھی بے مثال ہے، لفظ محمد بھی بے مثال ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام، لفظ محمد حضور کا ذاتی نام، پھر اللہ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ اسی طرح حضور کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جس طرح اللہ کے صفاتی نام محققین نے شمار کیے، اسی طرح حضور کے صفاتی نام محققین نے شمار کیے۔ قاضی ابوبکر مالکی فرماتے ہیں حضور کے 1000 صفاتی نام ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں حضور کے 500 صفاتی نام ہیں۔ قاضی ایاز نے حضور کے 400 صفاتی نام شمار کیے۔ امام غزالی نے حضور کے 201 صفاتی نام شمار کیے۔ اسی طرح مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البرکات المکیہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 صفاتی نام جمع کیے، جبکہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی نے حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ 1100 صفاتی نام جمع کیے ہیں۔ یہ صفاتی نام متعدد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان گنت صفات کے مالک تھے۔ اب جس نے حضور کی جس صفت کو دیکھا اس نے وہی نام ان کو دیا۔ حضور علیہ السلام کی جتنی صفات ہیں اتنے ان کے نام ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کے مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں۔ حضرت کعب احبار سے منقول ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل جنت کے ہاں نام عبد الکریم ہے، اہل جہنم کے ہاں نام عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، ملائکہ کے یہاں عبد المجید ہے، انبیاء کے یہاں عبد الوہاب ہے، شیاطین کے یہاں عبد القہار ہے، جنات کے یہاں عبد الرحیم ہے۔ پہاڑوں میں آپ کا نام عبد الخالق ہے، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندر میں آپ کا نام عبد المحین ہے، پچھلوں میں آپ کا نام عبد القدوس ہے، حشرات الارض میں آپ کا نام عبد الغیاس ہے، وحشی جانوروں میں آپ کا نام عبد الرزاق ہے، درندوں میں آپ کا نام عبد السلام ہے، چوپاؤں میں آپ کا نام عبد المؤمن ہے، پرندوں میں آپ کا نام عبد الغفار ہے، تورات میں آپ کا نام ماز آیا ہے، انجیل میں آپ کا نام تاب آیا ہے، صحائف میں آپ کا نام عاقب ہے، زبور میں آپ کا نام فاروق ہے، اللہ کے یہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، یاسین ہے، محمد ہے، احمد ہے۔ اسی طرح مومنوں کے یہاں آپ کا نام ابو القاسم محمد خاتم المرسلین ہے۔ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کا جو نام محمد ہے اس میں مادہ ہا میم دال ہے، اور حضور کو مادہ حمد سے بڑی نسبت ہے۔ آقا علیہ السلام کا چونکہ زمین پر نام محمد ہے، آسمان پر احمد ہے، دونوں میں مادہ حمد ہے، اور حمد مادے سے نسبت اتنی گہری ہے کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کو اللہ نے جو ابدی معجزہ قرآن مقدس دیا، قرآن مقدس کا آغاز بھی الحمد سے کیا۔ آپ کے یہاں جو خطبہ ہے اس خطبے کا آغاز بھی الحمد سے ہے، اس خطبے کی انتہا بھی الحمد سے ہے۔ اسی طرح آپ کو جو مقام شفاعت ملا ہے اس کا نام مقام محمود ہے، آپ کی امت کا نام حمادون ہے، آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اس لفظ محمد کی جو مادہ حمد سے ہے بڑی برکات ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا ہے۔ اسی وجہ سے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر صحابہ میں کسی کا نام تبدیل کرتے تھے تو محمد نام بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کے بے شمار صحابہ کا نام بھی محمد ہے، بلکہ محققین نے کتابیں لکھی ہیں اور ان صحابہ کو جمع کیا ہے جن کا نام محمد تھا، اور عنوان دیا ہے المحمدون من الصحابہ، کہ صحابہ میں محمد نام کے اشخاص کون کون تھے۔ اسی طرح بخارا اور سمرقند میں ایک قبرستان ہے جس کا نام محمدی قبرستان ہے، جس میں 400 محدثین مفسرین ایسے دفن ہیں جو صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ نام محمد رکھتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ احادیث میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے مسلسل 15 راوی محمد نام کے ہیں۔ محمد ان محمد ان محمد ان محمد سے یہ حدیث چلتی ہے کہ محمد نے محمد سے روایت کیا، محمد نے محمد سے روایت کیا، محمد نے محمد سے روایت کیا، اور انتہا پر آ کر کے محمد نے محمد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ لوگوں کی نام محمد سے، لفظ محمد سے عقیدت تھی کہ لوگ اس نام کو عام کیا کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی بڑی برکات بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا اس محمد کو بھی اور نام رکھنے والے کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح امام مالک کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ مکہ والے کہتے ہیں جس کا نام محمد ہو اس کی برکت سے اس کے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مدارج النبوہ میں ابن عساکر نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیش کو نصیحتیں فرمائی تھی، ان نصائح میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ میرے بیٹے ذکر محمد اپنی زبان پہ جاری رکھنا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ جب اللہ نے مجھے جنت میں تخلیق کیا تھا میں نے عرش پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تھی میں نے جنت کے محلات کے دروازوں پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جنت کی حوروں کے ماتھے پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جنت کے درختوں پہ، درختوں کی ٹہنیوں پہ، ٹہنیوں کے پتوں پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے سدرۃ المنتہا پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جنت کے فرشتوں کی زبانوں پہ اس نام کا تذکرہ دیکھا ہے۔ اس لیے بیٹے اس نام کو جاری رکھنا، اس نام کا ورد جاری رکھنا کہ اس کی برکات سے اللہ نے میری مغفرت قبول کی ہے۔ تو نام محمد کی بڑی برکات ہیں، نام محمد کے بڑے فضائل ہیں، نام محمد کے بڑے انعامات ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے محمد، یہ آپ کی عظمت بیان کرتا ہے، چونکہ آپ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اپنی تعریف کروائیں۔ اللہ کی تعریف پہلے کریں پھر بعد میں اپنی تعریف کروائیں۔ اسی لیے آپ احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں کہ آپ کی شان احمدیت شان محمدیت پر غالب ہے۔ آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، بعد میں آپ کا تذکرہ ہوا، پہلے اللہ کی شان بیان کی، بعد میں آپ کی عظمت کا چرچا ہوا، پہلے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں آپ کی رسالت کے چرچے ہوئے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے،
تب بھی آپ کی شان احمدیت، شان محمدیت پر غالب تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے سوال کیا تھا، بتائیے تو صحیح، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرشتے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ الست بربکم، سوال ہوا روحوں سے، میری روح بھی تھی، آپ کی روح بھی تھی، سابقین کی روح بھی تھی، آخرین کی روح بھی تھی، سارے وہاں جمع تھے، مگر کوئی جواب نہ دے پایا۔ تب روح محمد کھڑی ہوئی اور جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو واحد معبود ہیں، آپ ہی تو ہمارے خالق ہیں، آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں۔ جب روح محمد نے اللہ کی تعریف کی، جب روح محمد نے اللہ کی ثنا کی، جب روح محمد نے اللہ کے سوال کا جواب دیا، تو ساری روحوں نے بیک زباں کہا، کیوں نہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ کی تعریف ہو گئی تو پھر ساری روحوں نے مل کر مصطفیٰ کی تعریف کی۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی اور باقیوں کی زبان پہ ذکر خدا جاری کروایا۔ پھر جب باقیوں کی زبان پہ ذکر خدا آیا تو اللہ نے ان کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ جاری کر دیا، تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہے اور سارا جہاں اس کی تعریف کرنے والا ہے۔ پھر جب دنیا میں آئے پہلے جب نبوت سے سرفراز ہوئے، بعثت ہوئی، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے جبینیں جھکا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو خالق مالک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو مشکل کشا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو حاجت روا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے در پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، در در کی ضلالت سے چھٹکارا پالو گے۔ توحید کا اعلان آپ نے کیا، اللہ کی ثنا آپ نے کی، اللہ کی عظمت کے گن آپ نے گائے، اللہ کی بلندی آپ نے بیان کی، اللہ کی شان آپ نے بیان کی۔ پھر اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی زبانوں پر آپ کا تذکرہ جاری کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تو نے میری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، میں قیامت کی صبح تک تیری رسالت کا ڈنکا بجاؤں گا۔ تو نے میری شان بیان کی ہے، میں قیامت کی صبح تک تیری شان بیان کرواتا رہوں گا۔ تو نے میری عظمت بیان کی ہے، میں قیامت تک تیری عظمت کے چرچے کرواتا رہوں گا۔ عالم ارواح میں پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، ثنا بیان کی، تو اللہ نے روحوں سے آپ کی تعریف کروائی۔ عالم دنیا میں آپ نے مشقتیں سہنے کے باوجود، مصیبتیں سہنے کے باوجود، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی شان اور عظمت بیان کی، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کا چرچا اور ذکر بلند کر دیا۔ پھر اسی طرح عالم قبر میں بھی جب فرشتہ آتا ہے، سوال کرتا ہے مر ربو کا، یہ ربوبیت کا علم کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے۔ پہلے اللہ کا ذکر اور پھر من نبیو کا، دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ کہ اللہ کی توحید اگر سیکھ کے آیا ہے تو یقیناً مصطفیٰ کو جانتا ہوگا، یقیناً نبی کو جانتا ہوگا۔ اس نے اللہ کی توحید سن کر کے اس پر ایمان رکھا، اس کی زبان پہ نبی کی محبت کو جاری کر دیا،
پھر یہ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے تو نبی پر ایمان رکھنے والا ہے، نبی پر ایمان رکھنے والا ہے تو قبر میں یہ محفوظ اور سلامت بھی ہے۔ اور اسی طرح عالم آخرت میں، عالم حشر میں جب ساری ارواح پریشان ہوں گی، مشکات شریف کی روایت کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، جب ساری ارواح پریشان ہوں گی، سارے حساب کتاب کے لیے بے چین اور مضطرب ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تپش اور حرارت ناقابل برداشت ہوگی، سارے مل کر انبیاء کے دروں پہ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ابو الانسان ہیں، شاید ان کی درخواست پر حساب شروع ہو جائے۔ آدم فرمائیں گے آج رب کے حضور جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ فرمائیں آدم میں نے منع کیا تھا نا جنت میں یہ نہیں کھانا، کیوں کھایا تھا؟ میں نہیں جا سکتا، تم یوں کرو کہ ابراہیم کو لے جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ سارے انسان مل کر کے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے دربار میں آئیں گے، ان کے سامنے عرض کریں گے آپ تو ابو الانبیاء ہیں، آپ سے اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ چلایا ہے، آپ اللہ سے جا کر درخواست کیجئے، حساب کتاب شروع ہو۔ ابراہیم عرض کریں گے کہ آج اللہ کے سامنے مجھے جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا، تم یوں کرو موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ سارے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ فرمائیں گے نا آج میں بھی اللہ کے سامنے جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا، کہیں اللہ یہی نہ پوچھ لیں، حالانکہ معافی بھی ہو گئی ہے۔ موسیٰ تو نے اس کو قبطی کو مکہ مار کے ہلاک کیا تھا، ذرا اس کا حساب تو دے۔ تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ روح اللہ ہے، اللہ کا بڑا عزیز ہے، اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ سارے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ سے درخواست کیجئے، حساب کتاب شروع ہو۔ وہ کہیں گے نہیں آج میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ہاں ایک بندہ ہے جو تمہاری مشکل میں مدد کر سکتا ہے، جو تمہاری اس پریشانی سے چھٹکارے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے صدقے نبیوں کو نبوتیں ملی۔ وہ کون ہے جس کے صدقے رسولوں کو رسالتیں ملی۔ وہ کون ہے جس کے صدقے پیغمبروں کو پیغمبریاں ملی۔ وہ کون ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ وہ کون ہے جس کے لیے زمین و آسمان کو وجود ملا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء کے پاس جائیے، اب ساری انسانیت مل کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ آئیے نا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہماری درخواست رکھیے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضور علیہ السلام انسانیت کی درخواست لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، جا کر کے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اٹھ محبوب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ حساب کتاب چاہتا ہوں۔ اللہ حساب شروع کریں گے تو ساری انسانیت کس کی تعریف کرے گی؟ حضور کی۔ حضور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی تعریف کریں گے، درخواست قبول ہوگی، انسانیت کی مشکل چھٹ جائے گی تو سارے کہیں گے یہ تو بڑا عظیم ہے۔ تو پہلے آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، بعد میں کائنات آپ کی تعریف کرتی ہے۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں۔ شان احمدیت شان محمدیت پر غالب ہے۔ یہ تو لفظ محمد ہے۔ لفظ محمد، معنی لفظ محمد کیا ہے؟ آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟
اور وہ کس طرح آپ کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔